بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یک زمانے صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، یعنی تھوڑی سی دیر اولیاء اللہ کی ہم نشینی 100 سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ اور فرماتے ہیں، مولوی از خود نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نہ شد، یعنی مولوی اس وقت تک مولائے روم نہ ہو سکا جب تک شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کا ارادت مند نہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ حقائق نمبر 1، نامناسب دعا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار ہو گئے، شدت ضعف کی وجہ سے اٹھنے بیٹھنے سے بھی معذور ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ بیمار صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو خوشی سے نئی زندگی محسوس کی، اور ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی مردہ اچانک زندہ ہو گیا ہو۔ سبحان اللہ۔ زہ نصیب اس بیماری نے تو مجھے خوش نصیب کر دیا جس کی بدولت میرے غریب خانے کو شاہد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے اقدس چومنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے میری بیماری اور بخار اور رنج و غم اور اے درد اور بیداری شب، تجھے مبارک ہو، بسبب تمہارے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کو میرے پاس تشریف لائے۔ اللہ اکبر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں کچھ یاد ہے کہ تم نے حالت صحت میں کوئی نامناسب دعا مانگی ہو؟ انہوں نے کہا، مجھے کوئی یاد نہیں آتا کہ کیا دعا کی تھی۔ تھوڑے ہی وقفے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ان کو وہ دعا یاد آ گئی۔ صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے اپنے اعمال کی کوتاہیوں اور خطاؤں کے پیش نظر یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ، وہ عذاب جو آخرت میں آپ دیں گے وہ مجھے اس عالم دنیا میں دے دے۔ پلیز جسٹ اے منٹ، پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی، اینڈ کامنٹ، لائک اینڈ شیئر آور ویڈیوز ان یور فرینڈز۔ تھینکس فار دس کائنڈ فیور، تاکہ عالم آخرت کے عذاب سے فارغ ہو جاؤں۔ یہ دعا میں نے بار بار مانگی، یہاں تک کہ میں بیمار ہو گیا، اور یہ نوبت آ گئی کہ مجھ کو ایسی شدید بیماری نے گھیر لیا کہ میری جان اس تکلیف سے بے آرام ہو گئی۔ حالت صحت میں میرے جو معمولات تھے، عبادت و ذکر الہی اور اوراد و وظائف کرنے سے عاجز اور مجبور ہو گیا۔ برے بھلے اپنے بیگانے سب فراموش ہو گئے۔ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روح اقدس نہ دیکھتا تو بس میرا کام تمام ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لطف و کرم اور غم خواری نے مجھ کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس مضمون دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور منع فرمایا کہ آئندہ ایسی نامناسب دعا مت کرنا، یہ آداب بندگی کے خلاف ہے کہ انسان اپنے مولا سے بلا وجہ عذاب طلب کرے۔ انسان تو ایک کمزور چونٹی کی مانند ہے، اس میں یہ طاقت کہاں کہ آزمائش کا اتنا پہاڑ اٹھا سکے۔ صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے شاہد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری 1000 بار توبہ کہ آئندہ کبھی ایسی بات زبان پر لاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، اب آئندہ کے لیے میری رہنمائی فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نصیحت فرمائی، اللہم ربنا آتنا فی الدار دنیا حسن واسنا فی دار عقبانا حسن۔ ترجمہ، اے اللہ دنیا میں بھی ہمیں بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی ہم کو بھلائیاں عطا فرما۔ خدا تمہاری مصیبت کے کانٹوں کو گلشن راحت میں تبدیل کر دے، آمین۔ درس حیات نمبر 1، خدا کی طرف سے عطا شدہ نعمتوں کی ناشکری کرنے سے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ نمبر 2، نامناسب دعا آداب بندگی کے خلاف ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نامناسب دعاؤں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔